ہم شاید ناشکرے بہت ہیں، اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں. کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے میں کتنے ایسی پلیٹس آپ کو نظر آئیں گی کہ آدھی پلیٹ، پوری پلیٹ کچرے میں جا رہی ہے، ڈسٹ بن میں. احساس نہیں، ہمیں احساس نہیں. آپ دیکھیں گے کہ چکن، میٹ وغیرہ جو شاید اور دنیا میں لوگوں کو مہینوں میں کبھی نصیب ہو پاتا ہو، وہ چونکہ ہمیں ہر روز ملتا ہے تو ہم کچرے میں پھینکیں گے اسے. یہ میں خالی پی ایس وی کی بات نہیں کر رہا، میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کیوں لیتے ہیں اتنا زیادہ کہ جو آپ نہ کھا سکیں؟ کیا یہی شکرانہ نعمت ہے؟ ایک جگہ میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ڈسٹ بن کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا ایز ڈسٹ بن از سیئنگ کہ آئی ایٹ مور دین آئی تھنک 80 and 90% آف دا کڈس آف دا ورلڈ. 90% بچوں کو جتنا کھانا نہیں ملتا اتنا ڈسٹ بن میں جاتا ہے. غیر تو جو کرے وہ کریں، ہم کیوں امام بارگاہ میں بیٹھ کہہ سکتے؟ میں نے پوچھا کسی برادر سے کہ وہ پانی کی بوٹلز جو ہیں وہ آج کل 2 دن سے پانی کی بوٹل دسترخوان پر نہیں ہے اور پانی گلاس میں سر کیا جا رہا ہے. میں کیوں؟ میں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب پانی کی بوٹلز اتنی ضائع کرتے ہیں لوگ، 2 گھونٹ پیے چھوڑ دیا، 1 گھونٹ پیے چھوڑ دیا، پوری پانی کی بوٹلز بھری ہوئی. اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں عزیزوں، کہ اگر کوئی پانی کی بوٹل آدھی ہے یا کچھ ایک کسی نے گھونٹ لی، آپ اس میں سے پی لیں. میں پی لیتا ہوں خود، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کیا شرم کی بات ہے اس میں؟ کیا شرم کی بات ہے کہ اگر ہم نے اسی سے پانی پی لیا؟ سب سے پہلے تو پینے والے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر کہیں پڑی بھی تو اسی سے پی لیں، کیا ضرورت ہے دوسری بوٹل کھولیں؟ کوئی اتنا بھی ہائیجین کی ضرورت نہیں ہے عزیزوں کہ اگر کسی اور نے اس میں پانی پیا ہوا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے ملیریا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. خیر ایسی پاکستان ہندوستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں ایک وہ کیا ہوتا ہے، گلاس اسٹیل کا بندھا ہوا ہوتا ہے، پوری کمیونٹی اس سے پانی پیتی ہے. وہ چین سے بھی بندھا ہوا ہونا وہ بھی ایک خیر ایک الگ آفت ہے. بہرحال لیکن ہم بہت ضائع کرتے ہیں کھانے کے معاملے میں، تو بالخصوص بہت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کسی اور کو شیطان کا بھائی نہیں کہا، صرف اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی کا. جائے قرآن میں دیکھ لیجیے، شیطان کا بھائی اللہ نے اسراف کرنے والے کو کہا. چاہے کوئی دسترخوان افطار پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اگر وہ اسراف کر رہا ہے، شیطان کا بھائی ہے. اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں، تھوڑا کم لے لیں، بعد میں پھر دوبارہ اور لے لیں. کون منع کر رہا ہے آپ کو بھائی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے دیکھا کئی دفعہ چکن میٹ کے پیسز پورے ایسے پڑے ہوئے اور پھر وہ پھینکنے میں جا رہے ہیں. بڑا دل جلتا ہے جب ہم دوسری جگہوں پہ حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے. انڈیا میں حالات دیکھ لیں، پاکستان میں آپ حالات دیکھ لیں. جو میں نے کہا کہ یروشلم جو ہے نا وہاں پر بیت المقدس میں حالات دیکھ لیں، کابل افغانستان میں حالات دیکھ لیں. ابھی میں نے پیرو کی مثال آپ کو 2 دن پہلے دی تھی کہ ایک بہن بھائی کا لاشا لے کے بیٹھی ہوئی دفن کرنے، وہاں پر ان کو لاشیں دفن کرنے کے لیے نہیں مل رہے، ہم یہاں پہ پلیٹوں کی پلیٹیں پھینک رہے. یہ کوئی اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہوگا؟ یہ میرے دل کا درد تھا جو بیان کرنا ضروری ہے. مجھے نہیں پتا کہ لیڈیز میں زیادہ ضائع ہوتا ہے جینٹس میں، جو بہرحال خبریں ملتی ہیں شاید لیڈیز میں اور بھی تھوڑا سا زیادہ ہے شاید، واللہ عالم. تو ہمارا لیڈیز ہو جینٹس ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مولانا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ شیطان کے بھائی، یہ بہنوں کو تھوڑی کچھ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ کہا ہے وہی میں کہوں گا میرے بھائی. ویسے ہی بہنوں کو کیا سناؤں میں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے لیکن اسراف نہ کرے.